السلام علیکم. میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس شارٹ نوٹس میں آ کر اس پریس کانفرنس کی رونق کو بڑھایا. دیکھیں، اس وقت جو دنیا میں جو اصول چل رہا ہے وار کا، اس کو کہتے ہیں ہائیبرڈ وار، جسے ففتھ جنریشن وار بھی کہتے ہیں. یہ جو جنگ ہے یہ بارڈرز کے اوپر توپ اور تفنگ سے نہیں لڑی جائے گی، بلکہ ذہنوں میں لڑی جائے گی. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ افواج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دو. رستو آج سے 2000 سال پہلے کہہ گیا ہے کہ اگر کسی قوم کو ہرانا ہے تو اس کی فوج اور اس کے عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دو. اور یہ جو ہائیبرڈ وار ہے، اس کو جو اپنا اس کو اجے دیوال ڈاکٹرن بھی کہتے ہیں. اجے دیوال جو ہے وہ را کا ڈائریکٹر ہے، اس نے یہ کانسیپٹ دیا اپنا ہائیبرڈ وار اینڈ ففتھ جنریشن وار. اب چیز یہ ہے کہ یہاں جو 9 مئی کو ہوا، وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کہ پہلی دفعہ ہمارے لوگوں نے یہ اجے دیوال کی تھیوری کے اوپر کام کرتے ہوئے ہم نے اپنی افواج کو اپنا ٹارگٹ بنایا. اور آپ نے دیکھا کہ لاہور میں کور کمانڈر کے گھر کو ٹارگٹ کیا گیا. میاں والی میں جو وہ پلین جو ٹرافی کے طور پر رکھا گیا تھا، جس پر کہ اپنا اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے 5 ہندوستان کے جہاز گرا کے دنیا کا ایک ریکارڈ قائم کیا. فیصل آباد میں ISI کے، اور اسی طرح کراچی میں جو ہے اپنا رینجرز کے اپنا چوکی کے اوپر کیا گیا، اور GHQ پر بھی کوشش کی گئی. GHQ پر پہلی دفعہ جو تھا وہ اپنا طالبان نے حملہ کی کوشش کی. اس کے بعد یہ 9 تاریخ کو دوبارہ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ 9 تاریخ کا جو دن ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. اور 75 سال کی تاریخ میں کبھی دشمن نے ہمارے ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جو ہم نے 9 تاریخ کو بدقسمتی سے دشمن کے کہنے میں آ کر ہم نے نقصان پہنچایا. تو میں اس کو شدید الفاظ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. چیز یہ ہے کہ جی بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے ہاں جو جمہوریت تو ہے، لیکن ہم جمہوری کلچر نہیں بنا سکے. اور جمہوریت کی جو نیو ہے اور جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ اس ملک کا جو ہے سیاسی کلچر ہے، پولیٹیکل کلچر ہے. اور اس پولیٹیکل کلچر کے 2 ستون ہیں، ٹالرنس اور پیشنس، صبر اور اپنا برداشت. جس قوم میں صبر اور برداشت کا فقدان ہے، اس قوم میں، اس ملک میں دنیا کے سارے نظام چل سکتے ہیں لیکن جمہوریت نہیں چلے گی، کیونکہ جمہوریت کی جو نیو ہے وہ ہے صبر اور برداشت. وہ کہتے ہیں کہ وداؤٹ ٹالرنس اینڈ اپنا پیشنس یو کین رن any system of government but not democracy. The tolerance and patience is a sine qua non of democracy. وہ اس کی نیو ہے. ہمارے ہاں اس کا فقدان ہے. اور جو آپ پچھلے چند مہینوں سے اس ملک میں دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ جو ہیں اہل قلم ہیں، اسی اہل دانش ہیں، ان چیزوں کو آپ بغور دیکھ رہے ہیں. چیز یہ ہے جی کہ ہمارے ہاں جو آئین میں ہے ایک اصول ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرائیکاٹمی آف پاور، کہ ہمارے ہاں جو
ریاستی جو ہے اپنی حاکمیت جو ہے وہ 3 حصوں میں منقسم ہے، یعنی انتظامیہ اور عدلیہ اور مقننہ. یہ تینوں کے تینوں جو ہیں، جو سیگمنٹ جو ہیں ریاست کے، یہ جو ہے یہ آئین کے بچے ہیں. یہ آئین سے یہ نکلتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے عام طور پر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ از ساورن. ہمارے ہاں پارلیمنٹ ساورن نہیں ہے. پارلیمنٹ ساورن وہاں ہوتی ہے جہاں ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو، اور جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو وہاں کانسٹیٹیوشن ساورن ہوتا ہے. لہذا کانسٹیٹیوشن کے نے جو اپنی جو ساورینٹی ہے اس کو تقسیم کر دیا ہے مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ میں. اور یہ تینوں کی حدود اور قیود جو ہے وہ آئین نے انٹروڈیوس کی ہوئی ہیں. اگر کوئی جو سیگمنٹ جو ہے ریاست کا کوئی حصہ اپنے دائرہ کار سے نکل کر اور پھلانگ کے دوسرے کے دائرہ کار میں انٹر ہوگا تو اس سے ایک تصادم پیدا ہوگا، اس سے ایک خلل پیدا ہوگا، اس سے آئین کو بھی نقصان پہنچے گا اور آئینی جو ادارے ہیں وہ بھی نقصان پہنچیں گے، ان کو بھی پہنچے گا. آپ دیکھ رہے ہیں چند ہفتوں سے کہ پاکستان میں ایک تصادم نظر آ رہا ہے. اسی اپنا جو جہاں تک عدلیہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنا پارلیمنٹ تمام کارروائی دے، ہم پارلیمنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. حالانکہ جو آرٹیکل 69 ہے اس کے اندر پارلیمنٹ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ فلی پروٹیکٹڈ ہے. اس کو کوئی باہر کی اتھارٹی اس میں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے کاروبار میں جو ہے فلی انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی جو ہے کارکردگی ان کی جو ہے کارکردگی ہمیں بھیجی جائے. تو یہ بالکل ایک اب یہاں جو ہے کہ ایک جو اپنا جو آئین کا جو حصہ ہے، جو ادارہ ہے، وہ دوسرے ادارے کے اندر چھلانگ مار کے آ چکا ہوا ہے. جب ایک ادارہ اپنے جو دائرہ کار سے نکل دوسرے ادارے کی حدود میں چھلانگ لگائے گا تو وہاں تصادم جنم لیتا ہے، جس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک. ہمارے ہاں اس وقت کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک آ چکا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو عدلیہ ہے وہ کہہ رہی ہے ہمیں پارلیمنٹ کی کارروائی بجاؤ، حالانکہ دے آر ناٹ کمپٹنٹ. صرف کمپٹنٹ ہے اپنی کارروائی کو چیک کرنے کی جو پاور ہے وہ صرف اسپیکر کے پاس ہے. اسپیکر جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ عدلیہ کے بارے میں یا آرمڈ فورسز کے بارے میں تقریر کر رہا ہے تو اسپیکر جو ہے وہ تمام جو ہے اس کی تقریر کو حذف کر سکتا ہے، اور جو ہے پریس کو بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ بات نہیں چھپے گی. اگر پھر بھی وہ انسسٹ کرے ممبر تو اس کو ایک دن کے لیے وہ ہاؤس سے باہر نکال سکتا ہے. اگر پھر بھی انسسٹ کرے تو اس کا پورے سیشن کے لیے نکال سکتا ہے. تو اسپیکر از دی اونلی کمپٹنٹ اتھارٹی ٹو لک ان ٹو دی میٹر کہ ویدر جو اپنا ممبر ہے وہ آئین کی حدود اور قیود میں تقریر کر رہا ہے. اس میں عدلیہ اس کے اندر نہیں جھانک سکتی، کیونکہ اگر عدلیہ جھانکنا شروع کر دے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی جو پارلیمنٹ کی جو ساورینٹی ہے وہ شفٹ کر کے کسی اور ادارے میں جو اس کو اندر نظر دیکھ سکتا ہے. تو یہ آئین بالکل الاؤ نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک چارٹر ڈیموکریسی ہوا اور اس میں تمام پارٹیز بیٹھیں لنڈن میں ہوا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی 5 سال تم کرنا تو ہم خاموش اپوزیشن بیٹھے رہیں گے، اپنا کبھی کبھار بول چھوڑیں گے. 5 سال تم مزے لوٹنا، پھر اگلے 5 سال ہماری. تو باریاں لگ گئیں. ان باریوں کے لگنے سے اس ملک میں لوٹ مار عام ہوگی سیاسی پارٹیوں میں، اور سیاسی لیڈروں نے بالکل صفایا کر دیا
پاکستان کی اکانومی کا. میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے کہ اس ملک کی اکانومی کو کس طرح صحیح انداز میں چلایا جا سکتا ہے, کیونکہ عام طور پر یہ اب پرنسپل بن چکا ہے کہ ویک اکانومی gives a weak security and a strong economy gives a strong security. پاکستان is a security state. چیز یہ ہے کہ اس کی جو مثال ہے وہ ہے رشین یو ایس ایس آر سپر پاور تھی when they overstayed in افغانستان from 1979 to 89. 10 سال وہاں اوور اسٹے کر گئے تو دی سوویٹ رشیا فیل انڈر اٹس اون اکانومی, کیونکہ ان کا اکانومی کا بوجھ اتنا بڑا کہ سوویٹ رشیا جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا. سینٹرل ایشیا آزاد ہو گیا, ایسٹ جرمنی جو ویسٹ جرمنی کا الحاق ہو گیا, وال آف جرمنی گر گئی, ایسٹرن یورپ آزاد ہو گیا اور ایک سپر پاور ختم ہو گئی. اگر ایک سپر پاور ود ویک اکانومی جو ہے شیٹرڈ اکانومی سے اس حالت میں آ سکتی ہے تو پاکستان تو اس لحاظ سے بہت چھوٹا ملک ہے. یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک آرٹیکل 5 ہے کانسٹیٹیوشن کا. سنس آئی ایم اے فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان کانسٹیٹیوشن, جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا 1973 میں, آئی واز دی یگسٹ member of the Constituent Assembly, and because of my legal background, I played a very major role in the preparation of Pakistan Constitution. تو اس میں ایک آرٹیکل 5 ہے جو یہ کہتا ہے کہ every person has a loyalty towards the state and obedience towards the Constitution. مطلب یہ ہے کہ پرسن آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, آرمی چیف بھی پرسن ہے, ہم سب پرسن ہیں. ہماری سب کی جو وفاداری ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے, اور جو لائلٹی ہے, جو اپنی لائلٹی جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے, اور جو علمداری ہے, جو اوبیڈینس ہے وہ ہے آئین کے ساتھ. اب ذرا کبھی سوچئے کہ کسی وقت آئین اور ریاست آمنے سامنے آ جائے, ایسے جیسے اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں کہ اگر آئین اور ریاست آمنے سامنے آ جائے تو آپ کس کو بچائیں گے؟ ریاست کو بچائیں گے یا آئین کو بچائیں گے؟ اگر آپ نے آئین کو بچاتے بچاتے ریاست کھو بیٹھے تو اس کو آئین کو تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا. لیکن اگر آپ ریاست کو بچا لیتے ہیں اور آئین جو ہے وہ اپنا کچھ عرصے کے لیے اس کو ہیلڈ ان ابینس کر دیا جاتا ہے تو وہ ماضی کی طرح دوبارہ ریسٹور ہو جائے گا. اور اس کی جو کیس سٹڈی ہے کہ ہم نے ایسٹ پاکستان میں ہم آئینی جو 1970 کا کرائسس تھا, ہم آئینی جھمیلوں میں پڑ گئے, 6 پوائنٹ فلاں پوائنٹ ان میں پڑ گئے, اور ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کی. تو پھر آپ کے سامنے ہے 16 دسمبر 1971 کا سانیہ کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیے بلکہ ہم آئینی جھمیلوں میں پڑ گئے. تو چیز یہ ہے کہ آج کیا چٹاگانگ, ڈھاکہ, میمن سنگھ میں پاکستان کا آئین لاگو ہے؟ آنسر از نو, کیونکہ وہ ہماری ریاست کا حصہ ہی نہیں ہے. آج پاکستان کو اسی قسم کے حالات نظر جو ہے ان سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیونکہ میں نے پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا. میں واحد شخص تھا جب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یک طرفہ ٹکٹ کو لے کے جائے گا, یعنی وہ بچ کر نہیں آئے گا. یہ اس نے 28 فروری 1971 کو اقبال پارک لاہور میں کہا. میں واحد شخص تھا جو اپنے ضمیر کی آواز پر 3 مارچ 1971 کو ڈھاکے گیا, اور میں نے پاکستان کی تاریخ کے ساتھ اپنی حاضری لگائی. اگر وہ سیشن ہو جاتا تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا. وہ سیشن نہیں ہوا تو پھر تاریخ ہے کہ آدھا پاکستان ٹوٹ گیا, فوجیں ہار گئیں اور ہزار بے گناہ لوگ مارے گئے. تو چیز یہ ہے کہ آج اسی قسم کے حالات دوبارہ رونما ہو رہے ہیں, اور میں تو کسی وقت رات کو پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہوں کیونکہ میں نے آدھا پاکستان اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. تو مجھے اسی قسم کے حالات دوبارہ اس ملک میں رونما ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و مان و پناہ میں رکھے. پاکستان جو ہے وہ اللہ کا ایک تحفہ ہے, اور پاکستان کے بنانے میں ایک دینی اور ایک روحانی ہیٹرک ہے. ہیٹرک اسے کہتے ہیں کہ جب آپ 3 گیندوں پر 3 وکٹیں لیں تو وہ کرکٹ میں بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے. ہمارا یہ جو پاکستان بنانے میں ایک روحانی ہیٹرک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن چنا تو جمعہ چنا, مہینہ چنا تو رمضان چنا, اور رات چنی تو نزول قرآن کی رات چنی, 27ویں کی رات چنی. اب چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا تو ہے نہیں, لیکن جو اہل نظر ہیں, جو رات کو شب برداری کرتے ہیں, وہ جب ہوا و فضا میں نشانیاں دیکھتے ہیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. تو چیز یہ ہے کہ اس ملک کو جو ہے خدا نے بنایا ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالی ہماری تمام تر بدبختیاں اور تمام تر کوتاہیوں کے باوجود یہ ملک جو ہے تا قیامت زندہ رہے گا, کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ عالم اسلام کا قلعہ ہے اور ہندوستان اور کشمیر کے لوگوں کی ڈھال ہے. اس کو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا سلوگن کیا ہونا چاہیے, ایک مضبوط, غیر مقروض, ناقابل تسخیر پاکستان. سیاسی طور پر مضبوط, معاشی طور پر غیر مقروض اور فوجی طور پر ناقابل تسخیر پاکستان. یہ ہے پاکستان کی منزل اور یہ ہے پاکستان کا فلسفہ, جس کو آج تک ہم نبھا نہیں سکے. ہم نے اس کو 75 سالوں میں اتنا ظلم کیا ہے کہ ہم اس کو آج بالکل ریورس میں جا چکے ہیں. جو ہم سے بعد میں لوگ آزاد ہوئے, چائنا ہم سے 2 سال بعد میں آزاد ہوا, وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور جی وہ لوگ جنہوں نے ہماری اکانومی کا چربہ لے کے نارتھ کوریا اور اپنا اور ملکوں نے اسی جو فالو کیا, وہ آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ہم آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ یہ ساری پرابلم آ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کی جو ہے کمزوری ہے. پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. پاکستان میں جو ہے اپنا یہ واحد ملک ہے جس میں 35 گلیشیئرز ہیں. گلیشیئر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ٹینکیاں ہیں پانی کی, جہاں سے پانی آ رہا ہے, اور سندھ اور پنجاب کے جو اپنے میدان اپنے ان کو زرخیز کر رہا ہے ان کی زمینوں کو. ہمارے ہاں ہماری فوج دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی فوج ہے, اور موسٹ ڈسپلن, ہائیلی ٹرینڈ اینڈ ہائیلی پروفیشنل آرمی. اگر آپ نے کبھی پاکستان آرمی کا رول کے بارے میں کبھی سننا ہو تو کبھی یونائٹڈ نیشن جائیے, میں جاتا رہتا ہوں, تو وہاں جا کے دیکھیے, دی مومنٹ دے گیٹ ٹو نو یو آر فرام پاکستان, دے پریز very lavishly about the peacekeeping role of Pakistan Army in United Nations. تو یہ ہے پاکستان کی فوج. وی آر اے نیوکلیر کنٹری. تو چیز یہ ہے کہ وی آر ناٹ این آرڈنری کنٹری. ہمارے ہاں جو وی آر دی ریچسٹ کنٹری ایز فار منرل ریسورسز آر کنسرن, ریچسٹ کنٹری. ہمارا جو بلوچستان اور ناردرن ایریا ہے, آئل ہمارے پاس ہے, گیس ہمارے پاس ہے, لویا ہمارے پاس ہے, کولا ہمارے پاس ہے, سونا ہمارے پاس ہے, چاندی ہمارے پاس ہے, کاپر ہمارے پاس ہے. رائٹ, دنیا کی ہر یو تھنک آف اے منرل اینڈ اٹ از ود اس. لہذا یہ ملک جو ہے یہ کسی لحاظ سے غریب ملک نہیں ہے. اٹس اے ویری ویری وائبل کنٹری. اس کو جو غربت کے کنارے پر لا کھڑا کیا ہے وہ ہمارے سیاستدانوں نے کیا ہے, جنہوں نے 2 ہاتھوں سے لوٹا ہے. اور اگر وہ لوٹ کر یہیں ری سائیکل کرتے, جرم تو تب بھی ہوتا, لیکن پھر بھی وہ تھوڑا سا قابل رحم ہو جاتے. لیکن انہوں نے بدقسمتی یہ کی کہ وہ پیسہ لوٹ کر انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے ملک سے باہر لے گئے. اور منی لانڈرنگ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی پہلوان کے جسم میں سے آپ 6 بوتلیں خون کی نکال لیں, وہ پہلوان آدھے گھنٹے کے بعد مر جائے گا, اور جس ریاست سے اس کے پیسے لے کے آپ باہر بھیج دیں وہ ریاست جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آج وہی پوزیشن ہے. تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ یہاں جو ہے اپنا اس ملک کا ایک ہی اب راستہ ہے, وہ ہے ڈائلاگ. ڈائلاگ جو ہے وہ ڈیموکریسی کا سن کو نان ہوتا ہے, وہ ڈیموکریسی کی روح ہوتا ہے ڈائلاگ.
لیکن انفارچونیٹلی یہاں ڈائلاگ ہوتا ہوا نظر نہیں ہو رہا. یہاں ایک تصادم کی شکل ہے, اور یہ تصادم جو ہے یہ کہیں ایسا کوئی ملک اندر سانیہ نہ کریٹ کر دے. تو یہ پھر چیز یہ ہے کہ یہاں جو دنیا میں تمام جو آرمڈ فورسز ہوتی ہیں ان کے پاس جو ایکسٹرنل تھریٹ پرسیپشن ہے تمام دنیا کی فوجوں کے پاس ہے, اسٹارٹنگ فرام رومن آرمی ٹو دی پریزنٹ آرمی, ایکسٹرنل تھریٹ پرسیپشن. لیکن ایوب خان آن ورڈ انٹرنل تھریٹ پرسیپشن بھی آرمی نے اپنا ڈومین بنا لیا, اور اس کی وہ آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ مشرقی پاکستان بنیادی طور پر انٹرنل تھریٹ پرسیپشن تھا. ہم نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی, ہم نے ان کو ایز اے کالونی ٹریٹ کیا, وی بیڈلی ٹریٹڈ دیم. اٹ واز بیسیکلی این انٹرنل تھریٹ پرسیپشن. لیکن ہمارے بلیجرنٹ نیبر انڈیا نے اس کا ایڈوانٹیج لیا اینڈ پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. سو دیئر فور سم ٹائم انٹرنل تھریٹ پرسیپشن جو ہوتا ہے وہ انوائٹ کرتا ہے ایکسٹرنل تھریٹ پرسیپشن. سو دیئر فور تو اس لیے جو ہے یہ پاکستان آرمی نے جو دونوں پرسیپشن ہیں, ایکسٹرنل پرسیپشن اینڈ تھریٹ پرسیپشن, یہ ایوب خان آن ورڈ پاکستان آرمی نے اپنے ذمہ لے لیا. اور آرمی جو ہے وہ ایک ریڈ لائن اپنے مائنڈ میں ڈرا کر لیتی ہے کہ یہ ہے ریڈ لائن, اس کو اگر کراس کر دیا تو پھر سب سے زیادہ ذمہ داری ریاست کو بچانے کی افواج پاکستان کو ہے. دنیا میں تمام آرمی کو کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست کو بچائیں. تو فوج جو ہوتی ہے وہ اسٹرانگ آرم آف ریاست ہوتی ہے, وہ گورنمنٹ کا اسٹرانگ آرم نہیں ہوتی ہے. گورنمنٹ کے ساتھ اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل ریلیشن ہوتا ہے, لیکن وہ اسٹرانگ آرم ہوتی ہے ریاست کی. تو چیز یہ ہے کہ اگر ریاست جو ہے وہ ڈاما ڈول ہو, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آئین اور ریاست آمنے سامنے ہو جائیں تو کس کو بچائیں گے. تو نیچرلی ان حالات میں جو فوج جو بھی ملک ہوگا اس کی فوج ہوگی وہ پہلے ریاست کو بچائے گی اور پھر وہ آئین کو بچائے گی. سو دیئر فور ہماری افواج جو ہیں دے آر ڈوئنگ این ایکسٹریملی گڈ ورک. ہم وی آر پراؤڈ آف دیئر پرفارمنس. ہماری فوج نے بہت ایسے سپوت پیدا کیے ہیں کہ جن کی بہادری کے ذکر دشمن کی فوج بھی کرتی ہے, لیکن بدقسمتی سے ان کی قبروں کو ڈسمینٹل کیا گیا, ان کے جو اسٹیچو تھے ان کو ڈسمینٹل کیا گیا. تو یہ سارا 5th جنریشن وار ہے, یہ ساری ہائیبرڈ وار ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کر دو, اور وہ کسی حد تک کامیاب. ہاتھ ہمارا ہی ہے, سوچ بار کی ہے. ہاتھ ہمارا ہے, سوچ بار کی ہے, پیسے بار کے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوا, لیکن اب ہم نے اس کو روکنا ہے, اور اس کا روکنے کا جو ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ڈائلاگ کریں, اور ڈائلاگ کر کے ہم جو ہے ایک اپنا جو اکنامک جو ہے چارٹر قائم کریں, کیونکہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ اکانومی ہے. اور جو ہے آئی ٹیل یو کہ اگر آپ ایک بے رحمانہ احتساب اس ملک میں کچھ 400 بندوں کا کر دیں, جس میں بیوروکریسی, سیاستدان, اپنا بگ بزنس کے لوگ, اور کچھ فوجی جرنیل بھی, کیونکہ اکراس دی بورڈ آپ نے کرنا ہے, تو یہ کر لیں تو آپ کے IMF, ورلڈ بینک, ایشین بینک کے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے, اور آپ کے جو رکے ہوئے پروجیکٹس ہیں جو کہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے وہ پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں وہ رواں دواں ہو جائیں گے. تو یہ میں اتنا ہی آپ سے کہنا چاہتا تھا. جی سر یہ بتا دیں, بلا شبہ ڈاکٹر شیر افریدی کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو آئین کے اوپر بڑا عبور ہے, آپ ایک اچھے لائر ہیں. آپ کو اس وقت پاکستان میں کہیں آئین کی حکمرانی نظر آتی ہے؟
चाहे वो 90 दिन के इलेक्शंस हो, चाहे वो हाई कोर्ट के अंदर से शीशे तोड़ के एक लीडर को ले जाया जाए, या इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं, तो कहीं आपको आइन, क्योंकि आप आइन के माहिर हैं, कहीं आइन नजर आ रहा है आपको कहीं इस पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं तो पहले कह चुका हूँ, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है। और मुझे तो यहाँ कुछ और चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। उसी अगर सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। उसी तो यहाँ मुझे कुछ और चीज़ें अनकरीब डेवलप होती नज़र आ रही हैं। यहाँ आइनी जो हुकूमत या आइनी सिलसिला है वो मुनक़ता होता हुआ नज़र आ रहा है। आइन भी ना हो, समाज में ना हो, क्या कहेंगे? कि नो डाउट कि आपकी सर्विसेज बहुत हैं लीगल पर्सपेक्टिव में भी और पॉलिटिक्स के अंदर भी। उस विजन को सामने रखते हुए आप ये बताइए कि 9 मई के जो इंसिडेंट हुआ या सामने हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की क्या सम्मत तय होने जा रही है, और वो कौन सी कुव्वतें हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब अगर मुज़ाकराती कमेटी बनाते भी हैं, उनके दरमियान और फौज के कुछ लोगों के दरमियान जो मुज़ाकरात होते भी हैं मुल्क को बेहतर करने के लिए, तो बीच में ऐसी वो कौन सी मुल्की या गैर मुल्की सियासी कुव्वतें हैं जो बीच में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, इन दोनों को इकट्ठा नहीं बैठने देंगे? देखिए, बात यह है कि वो कुव्वतें तो सारी बाहर की हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त टारगेटेड कंट्री है ऑफ रॉ एंड मोसाद की, और यहाँ उनके बड़े एक्टिव हैं। आपके सामने वो जो पकड़ा हुआ है अपना कुलभूषण यादव, उसने आपको बड़ी डिटेल्स में आके टेलीविजन पर सारा इसका जिक्र किया कि वो कैसे ऑपरेट कर रहा था बलूचिस्तान के अंदर, कैसे वो BLA को अपना फाइनेंस कर रहा था, उनकी आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन कर रहा था, उनको आर्म्स एंड एमुनिशन दे रहा था। चाबहार से उसका हेडक्वार्टर था, मुसलमान उसने नाम रखा हुआ था, ईरानियन पासपोर्ट था। तो यहाँ बड़े एक्सटेंसिव लेवल पर जो है मोसाद और रॉ जो है वो एक्टिव है पाकिस्तान को ब्रेकअप करने के लिए। तो ये मेरे जहन में जो है, दिस इज माई ओन असेसमेंट। ये मेरा एक आई एम नाउ प्रेजेंटली द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन। आई वॉज मेंबर पार्लियामेंट वे बैक इन दिसंबर 1970। जब आज के कई शासन पैदा भी नहीं हुए थे, और जो बड़े सो कॉल्ड सीनियर पॉलिटिशियन वो प्राइमरी स्कूल वगैरह में पढ़ते होंगे। मैं उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट था एंड प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन द प्रेपरेशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे जो यहाँ नज़र आ रहा है जी, मुझे इलेक्शन बिल्कुल दूर नज़र नहीं आ रहा है। मैं 1 साल से लगातार टेलीविजन पर मैं अपना प्रोग्राम करता हूँ। उस प्रोग्राम का नाम भी है कि तारीख़ पाकिस्तान है रज़ा कसूरी के साथ। तो मैं बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम करता हूँ टेलीविजन के ऊपर। वो ये जो बाकी जो आजकल जो नौजवान लोग आए होते हैं जो बिरकबानियाँ करते हैं टीवी पर और वक्त ज़ाया करते हैं, मैं वैसा प्रोग्राम आई गेव ए लाइन एंड आई नो कि इस मुल्क की नई जो जनरेशन है उसको इस मुल्क के बारे में कुछ नहीं पता, इसके खदोखाल। तो मेरे माइंड में वो लोग होते हैं, उनको मैं एजुकेट करता हूँ। तो मेरा ये अपना एक थिंकिंग है, दिस इज प्योरली माई ओन थिंकिंग, जो मुझे नज़र आ रहा है इस मुल्क में। इलेक्शन तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ मुझे एक इंटरिम जो है सेटअप नज़र आ रहा है, कंप्राइजिंग ऑफ टेक्नोक्रेट एंड फ्यू ऑनेस्ट एंड अपराइट पॉलिटिशियन। ये कॉम्बिनेशन होगा, फ्यू ऑनेस्ट एंड अपराइट पॉलिटिशियन एंड टेक्नोक्रेट्स। ये जो है अपना इसका जो ये बड़े लंबे अरसे के लिए होगा। और इसका जो एजेंडा जो मुझे नज़र आ रहा है वो नंबर 1 कि एक जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा हूँ, रूथलेस अकाउंटेबिलिटी, एक बेरहमाना एहतसाब। नंबर 2, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाया जाएगा जो वर्कआउट करेगा ऑन दी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वैसे तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका में 1789 से चल रही है, लेकिन हमने वहाँ से चरबा नहीं उठाना। हर प्रिंसिपल वही होंगे, लेकिन वो हमारे जो है हमारे हालात के मुताबिक, हमारी तारीख के मुताबिक होगा। तो उस पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन होगा जो कि उसके खतो खाल बनाएगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। नंबर 3 ये है कि यहाँ जो है ये जो प्रोविंसेस जो हमारे यहाँ हैं, लिसानी बुनियाद पर और सकाफती बुनियाद पर हमारे जो
प्रोविंसेस हैं, ये हमारे लिए जहर कातिल हैं. ये आइडिया जो था लिसानी कौमियत और सकाफती कौमियत और जोग्राफियाई का कौमियत का जो कॉन्सेप्ट हैं, ये हमारे 50s में हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल्स गए, जिसमें अपना फैज़ अहमद फैज़, अपना हमीद अख्तर और अब्दुल्ला मलिक और अपना इस किस्म के लोग गए रशिया, और वहाँ से ये 3 कॉन्सेप्ट ले आए. रशिया ने ये 3 कॉन्सेप्ट इसलिए दिए कि रशिया का जो रेवोल्यूशन था 1917 का, जिसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं, वो रेवोल्यूशन बुनियादी तौर पर उसका जो पंच था वो सेंट्रल एशिया से था. मुस्लिम रियासत थी, उसकी लीडरशिप थी वो वाइट रशिया थी, स्टालिन एंड अपना इन लोगों की थी. तो चीज़ ये जब रेवोल्यूशन सेटल हो गया तो मुसलमानों ने अपनी हिस्सा मांगा रेवोल्यूशन में, तो उनके फोकल पॉइंट इस्लाम से उनको हटाने के लिए कहा कि तुम तो काज़क हो, तुम उज़्बक हो, उनको लिसानी कौमियत और सकाफती कौमियत में डाल दिया ताकि उनका जो सेंट्रल फोकल पॉइंट इस्लाम से अलहदा कर दिया जाए. हमारे जो गए इंटेलेक्चुअल वहाँ वो ये नारे पाकिस्तान में ले आए और थ्रू अपना मशरक और अमरोज़ के ज़रिए और लैलो निहार के ज़रिए ये जो इसको फैलाया गया. जब ये नारे मशरकी पाकिस्तान में गए तो बंगालियों ने कहा तो हमारा तो कल्चर भी अलहदा है, हमारा जी ज़ुबान भी अलहदा है, तो हमारा वेस्ट पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है. तो इसी लिसानी कौमियत और सकाफती कौमियत की बुनियाद पर बांग्लादेश बना. और भी बड़े थे वजूहत, लेकिन बुनियादी तौर पर लिसानी कौमियत और सकाफती, और इसी 2 नारों की बुनियाद पर आज सिंधु देश की बात हो रही है, इसी बुनियाद पर आज ग्रेटर बलूचिस्तान की बात हो रही है, और इसी बुनियाद पर 75 साल से पख्तूनिस्तान की बात हो रही है. आजकल खामोश हैं लेकिन पख्तूनिस्तान उनके ज़हन में है. तो फिर पाकिस्तान कहाँ रह गया. और लास्टली जो है मैं समझता हूँ कि एक पार्टी बनाई जाएगी. ये जितने भी सियासतदान हैं फ्रॉम A to Z, आप किसी का नाम दें, ये सारे के सारे जो हैं ज़ियाउल हक के गमले की पनीरी हैं. इनको ज़ियाउल हक ने पनीरी के तौर पर गमले में लगाया अपना मजलिस शूरा में. ये मजलिस शूरा से जो कि एक अपना सेलेक्टेड बॉडी थी, वहाँ से ये लोग निकले और ये इस्लामाबाद आके गले फाड़ फाड़ के जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस और जुडिशरी की बात करते हैं. इनका इन दारों से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं है. ये ज़ियाउल हक के गमले की पनीरी है. अब ये दख्त बन चुके हुए हैं, बड़े बड़े दख्त. और आपको पता है जंगल में जब दख्त बड़े हो जाए उनकी फिर कटाई होती है और एक नए दख्त लगाए जाते हैं. अब पाकिस्तान में इन दख्तों की कटाई का वक्त आ गया है और यहाँ नए दख्त लगाए जाएंगे. एक नई पार्टी होगी तो मुस्लिम लीग उसके नाम के साथ कोई अलफ बे जीम दाल क्या लगाते हैं वो, बट होगी वो मुस्लिम लीग. वो एक नई पार्टी होगी और उसमें एक नई लीडरशिप, क्योंकि ये जो अपना हमारे रूरल एरिया में जो ज़िम्मेदार हैं, जो बरादियों में बटे हुए हैं कि ये किसकी है जी, ये राइयों की सीट है, ये गुजरों की है, ये जाटों की है, ये राउस की है, ये कश्मीरियों की है. मुझे तो पाकिस्तान की सीट ही कहीं नज़र नहीं आती जहाँ कोई पढ़ा लिखा आदमी जो कि 4-5 साल उस एरिया में अपना काम करे, एजुकेशन में और हेल्थ में काम करे और लोग उसके पीछे लग जाएं. हमें कोई नज़र नहीं आती, क्योंकि यहाँ 25-30 करोड़ का बजट लेके आते हैं. यहाँ की सियासत जो है ये दोनों ख़ानदानों ने जो है इतनी महंगी कर दी है कि यहाँ सियासत है पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा फेंक तमाशा देख. तो ये ये बताइएगा कि आपने पार्लियामेंट और अदलिया को डिफाइन किया है कि दोनों में आजकल जो हालात चल रहे हैं, ये आप क्या समझते हैं कि जब तक ये राइट वाला सिलसिला जारी है सियासतदानों की तरफ से, ये इसमें आपको चेंजिंग देख रहे हैं आने वाले वक्त में, आपको इसमें चेंजिंग नजर आ रही है? क्योंकि सियासतदान ही अपने मतलब के लिए दोनों को अपने तरफ से मरोड़ते हैं, अदलिया को भी और पार्लियामेंट को, दोनों को इस्तेमाल करते हैं. इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ जी इन सब की छुट्टी होने वाली है और बड़ी अनकरीब होने वाली है. दिस इज माई असेसमेंट. आई एम वेरी सेल्डम रॉन्ग. मैंने अपनी अभी मैं तकरीर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं आपको अभी देता हूँ, कॉपी देता हूँ, उसमें मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि उसमें मैं जो डेवलप करता हूँ अपने आर्गुमेंट से, मैं कहता हूँ भुट्टो की तरफ करके कि दिस मैन विल हैव टू
face the music, history will catch that man. History will bring him to the bar of public opinion. That man will not go scot free. And 6 साल के बाद he did not go scot free. मैं बहुत सारी चीज़ें उसी कहता हूँ, मैं भी मलंग टाइप का बंदा हूँ, तो वो सच्ची हो जाती हैं. यहाँ एक तब्दीली आने वाली है, बड़ी करीब आने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान कैन नॉट सस्टेन दिस काइंड ऑफ स्टैग्नेट सोसाइटी जहाँ हर चीज़ रुकी पड़ी है, हर चीज़ रुकी पड़ी है. तो चीज़ ये है कि ये इन 2 ख़ानदानों ने बड़ी ऐश कर ली है, बड़ी ऐश कर ली है. यहाँ आप देखें, पाकिस्तान बना तो ममडोट फैमिली थी, तो सारे पंजाब में ममडोट. फिर आ गया दौलताना, फिर दौलताना, फिर आ गया कदरबाज, फिर कदरबाज, फिर आ गए अपने और आ गए. तो अब ये इनके भी इन्होंने 30-35 साल लगा लिए हैं, अब इनका भी ख़त्म होने. और अगर आप इंडियन हिस्ट्री में देखें तो ख़ानदान गुलामा, ख़ानदान खिलजी, ख़ानदान तुगलक, ख़ानदान सैयद, ख़ानदान लोधी एंड देन मुग़ल, यही ख़ानदानों की होती है 50 साल. ये दोनों ख़ानदान जो है ना, मुझे सियासी उफ़क़ पर इस मुल्क के मुझे अगले चंद सालों में नज़र नहीं आते. आपने रूहानी अटैक का जिक्र किया, वही रमज़ान का दिन था, वही 27 रमज़ान था, वही रमज़ान का जुमे का दिन था. इंडिया किसी तरह वजूद में आया पाकिस्तान में, और वहाँ पर वो नेक्स्ट डे है. तो ये रूहानी अटैक जो है ये इंडिया को क्यों नसीब नहीं है? देखें बात यह है कि इंडिया के मुसलमानों की, उनके दीन की, उनकी ज़िंदगियों की, उनके ईमान की, उनके कल्चर की हिफाजत जो है, वो बुनियादी तौर पर एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान है. अगर पाकिस्तान मजबूत होता तो मस्जिद जो थी, जो उन्होंने गिरा दी थी, बाबरी मस्जिद थी, उसके करीब भी कोई ना फटकता. लेकिन क्योंकि हम कमज़ोर हैं और उसका उन्होंने एडवांटेज उठाया. आपने देखा कि जब से हमने एटम बम बना लिया है, तो हमारा जो एटम बम है वो इस रीजन में अमन की ज़मानत है. वो कोई डेकोरेशन पीस नहीं है जिसको हमने कानस पर सजा के रखा हुआ है, वो अमन की ज़मानत है, क्योंकि हमने एक्शन ही नहीं लिखा, लेकिन वी कैन रिटेलिएट. तो अब वो हालात पैदा नहीं होंगे. तो चीज़ ये है कि आपको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ में आप बड़े कमज़ोर हैं, वो है लीडरशिप. जिस दिन अल्लाह ताला ने इस मुल्क में साहिब किरदार, साहिब इल्म, साहिब तजस्सुस, साहिब दीन और साहिब तजस्सुस लीडरशिप दे दी, आप देखिए स्काई विल औज सरैया इस मुल्क की लिमिट होगा. औज सरैया दिस कंट्री हैज. अच्छा, मैं कहना चाहता था एक बात मैं कहना चाहता हूँ. एक बात यह है जी कि आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब ने आपको ये प्लॉट लेके दिया. मुशर्रफ साहब ने सारे ये मीडिया चैनल सारे खोले. आज़ादी सहाफ़त में उनका बड़ा किरदार है, और हम आपसे वादा करते हैं कि जो जनरल मुशर्रफ ने सिलसिला जारी और सारी किया, उसको लेके चलेंगे. और मैं उन शख्सों में से हूँ कि जब अपना 1971 में अपना अब्दुल्ला मलिक, अपना हमीद अख्तर, जीनो वगैरह को सबको पकड़ लिया और इनको निकाल दिया, गिरफ्तार कर लिया, मैं एज ए MNA आई वेंट टू हंगर स्ट्राइक टू डेथ. और उसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि जनाब उनको रिस्टोर भी कराया, हमने सब कुछ किया. तो वी बिलीव कि आओ मिलकर प्रेस को आज़ाद कराएं, और प्रेस हम सबको आज़ाद कराएगी. वो अच्छा, एक चीज़ सर वो